اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اینڈ قرآن سیریز کا الحمدللہ آج 28واں روزہ ہے اور 28واں پارہ ہے۔ سب سے پہلے ہم پارے کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ پارے کا نام قد سمیع اللہ کے نام سے موسوم ہے۔ اس پارے میں جو ہے باقی صورتیں بھی شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو صورت ہے وہ سورۃ المجادلہ ہے۔ سورہ کا آغاز خلا کا واقعہ سے ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کی جا رہی تھی۔ اللہ نے آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا اور سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیات نمبر 2 سے 4 تک ہے زہار کرنا۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی کہ انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ یہ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ علیم خبیر سمیع و بصیر ہے، سننے والا جاننے والا۔ آیات نمبر 9 سے 11 تک آداب مجلس کے بارے میں ہے کہ جب کبھی تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ زیادہ اور نافرمانی رسول کی باتیں نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے علم اور ایمان کی دولت دی ہے، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ کی جماعت اہل ایمان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کبھی بھی اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتے، خواہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہاں پر اس سورہ کا اختتام ہوتا ہے، سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحشر کے آغاز میں غزوہ بنی نذیر کا واقعہ ہے، جو کہ آپ لوگ خود قرآن پاک کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں جنگی ضروریات کے لیے دشمن کے علاقے میں کارروائی کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 6 سے 10 تک فے کا قانون یعنی کہ پلٹ کر لائے ہوئے اموال کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان سے بنی نذیر یعنی کہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو پلٹا دیا ان پر تمہارا کوئی حق نہیں، کیونکہ ان کے لیے تم نے کوئی گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی کہ جنگ نہیں کی۔ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 18 سے 20 تک اللہ کو مت بھولو اس بارے میں ہے۔ یہ آیات کہتی ہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ سے ڈرو۔ ہر اس شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا۔ اللہ سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ آیات نمبر 22 سے 24 تک اسماء حسنہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اتنی کثیر تعداد میں کسی دوسری جگہ جمع نہیں ہوئے۔ اللہ کے ناموں کا یہ ایک انتہائی حسین و جمیل گلدستہ ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب و شہود کا جاننے والا ہے، رحمان ہے۔ اور یہ سارے یعنی کہ اللہ کے نام کے معنی یہاں پہ تو اسماء الحسنہ جو ہے وہ ہر انسان کو یاد کرنے چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کو اعلیٰ و صاف کا نمونہ قرار دیا ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر اور ان کے معبودوں سے اور ان کے نظریات سے برات کا اظہار کیا اور ان کو بتایا کہ جب تک وہ خدا پر ایمان نہ لائیں ان کے ساتھ ان کی دشمنی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کریں، تو جو دعا تھی وہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آیات نمبر 8 سے 9 تک دشمنان دین سے دوستی نہ کرو۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ تمہیں نیکی و انصاف کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے مومن و کافر کی شادی حرام ہے۔ آیات نمبر 10 سے 11 تک۔ ان آیات میں اللہ نے مومن مہاجر عورتوں، کافر عورتوں اور ادائیگی حق مہر کے انکار کے بارے میں اہل ایمان کے لیے احکامات نازل کیے ہیں۔ مومن مہاجر عورتیں سب سے پہلے اس بارے میں ہے، اس کے بعد کافر عورتوں کے بارے میں ہے۔ اے اہل ایمان، کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، اور جو تم نے حق مہر یا خرچ کیا ہے مانگ لو۔ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے وہ کفار تم سے مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد حق مہر کی ادائیگی کا انکار اس بارے میں ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ سورۃ الصف کا آغاز ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی 2 خوبیاں اس میں بتائی گئی ہیں کہ اہل ایمان کی 2 خوبیاں یعنی قول و عمل میں مطابقت اور جہاد۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو کچھ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ اس کی راہ میں اس طرح سے صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ہے آیت نمبر 6 میں۔ آیت نمبر 9 دین حق کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 11 سے 13 جہاد کا ثواب اس بارے میں ہے۔ اللہ کا فیصلہ یعنی کہ نور پھیلا کر رہے گا، رسول کو بھیجنا تاکہ دین غالب ہو، اللہ اور رسول پر ایمان، جان و مال سے جہاد اور اللہ کے مددگار بنو اس بارے میں ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے کی سب سے پہلی آیات تعلیمات رسول قیامت تک ہیں، اس بارے میں ہے۔ آیات نمبر 9 سے 11 جمعہ کے آداب کے بارے میں ہے، اور پھر اس کے بعد سورۃ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آیت جو ہے شروع میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ منافق لوگ رسول کے پاس آ کر زبان سے شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک کے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات آیت نمبر 9 یاد الہی سے غفلت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہیں گے۔
اس سورہ کی جو آخری آیات ہیں وہ صدقہ خیرات کے بارے میں ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اس وقت اللہ سے مہلت مانگتا رہے، لیکن جب کسی کا وقت پورا ہو جائے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد سورۃ التغابن کا یہاں پر ذکر ہے، جن میں آیات نمبر 1 سے 4 تک صفات الہی کے بارے میں ہے، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ آیات نمبر 7 جو ہے وہ موت کے بعد زندگی کے بارے میں ہے، یعنی کہ ان سے کہو رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آیات نمبر 8 سے 10 تک ایمان لاؤ اس بارے میں ہے، اور آیات نمبر 14 سے 15 تک مال و اولاد آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم درگزر سے کام لو اور بخشش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس ایک آزمائش ہے، اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد سورۃ طلاق کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 65 ہے، آیات نمبر 1 سے 2 تک۔ طلاق دینا، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، عدت کا شمار رکھو اور اپنے رب سے ڈرو۔ عدت کے دوران نہ انہیں گھروں سے نکالو، نہ ہی وہ عورتیں خود نکل جائیں سوائے اس کے کہ وہ کسی نمایاں برائی کا ارتکاب کریں۔ اگلی آیات نمبر 4 سے 6 تک زمانہ عدت کے بارے میں ہے کہ عدت جو ہے بوڑھی عورت کی عدت 3 ماہ ہے، عام عورت کی عدت 3 حیض ہیں، اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ زمانہ عدت میں ان کو اسی جگہ رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اور انہیں تنگ نہ کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے 7 تک وضع حمل اور بچے کے دودھ کا خرچ اس بارے میں ہے، اور اللہ نے ان آیات میں فرمایا کہ وضع حمل تک ان کے خرچے برداشت کرو، نومولود کی ماں کو دودھ پلانے کی اجرت دو جو بھلے طریقے سے طے کی جائے، اگر طے نہ ہو سکے تو بچے کو کوئی اور دودھ پلائے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے۔ تحریم کا واقعہ اس طرح سے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام قرار دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، کہ آپ اپنی ازواج کی مرضی چاہتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بن حجش کے ہاں زیادہ دیر بیٹھے تھے، کیونکہ وہاں کہیں سے شہد آیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیرینی بہت پسند تھی۔ اس پر مجھے رشک ہوا اور میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سے مل کر طے پایا کہ سب باری باری حضور کو بتائیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ یہ حضرت عائشہ واقعہ بیان کر رہی ہیں، اور مغافیر جو ہے نا وہ یہ ایک قسم کا پھول ہے جس میں کچھ بساند ہوتی ہے، اور شہد کی مکھی اگر اسے رس حاصل کرے تو شہد کے اندر بھی ایک الگ قسم کی بو آنے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت زینب کے ہاں ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ تدبیر کی گئی جو کامیاب ہوئی، اور مختلف بیویوں کے رد عمل کے نتیجے میں حضور نے کہا خدا کی قسم میں آئندہ اسے نہیں پیوں گا۔ اور آیت نمبر 4 نبی کی 2 بیویوں کو توبہ کی ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم دونوں اللہ سے توبہ کر لو، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، اگر تم نے نبی کے خلاف جتھا بندی کی تو اللہ اس کا مولا ہے۔ یعنی کہ اس میں روایت ہے کہ جتھا بندی کرنے والی نبی کی 2 بیویوں کے بارے میں حضرت عمر نے کہا وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ تھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 20 تک کامیاب اور ناکام عورتوں کے بارے میں ہے۔ یہاں سے اس پارے کا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم دعا دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ یہ دونوں دعائیں جو ہیں اس کا ترجمہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، اور دعائیں بھی اس کو بھی آپ لوگ یاد کر لیں، اور ڈیلی روٹین کا حصہ بھی بنائیں ان دعاؤں کو آپ لوگ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم کرے، اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔